مارکیٹ سیوی ہیں, مطلب جو منی وائز بھی یا بازی بھائی جہاں پہ ہم کریڈٹ دینے کی بات کرتے ہیں, وی آر آل گیونگ کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. ہم یہ نہیں کہتے ہیں, انہوں نے واقعی پاکستان سپر لیگ کو کامیاب بنایا, اپنی ٹیموں کو چلایا, آپ نے گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کی, آپ نے کوشش کی کہ آپ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرامز لے کر آئیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان ٹینشنز کی وجہ سے کچھ ٹیمز متواتر جیتتی چلی گئی یا ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے پاکستان سپر لیگ کو. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس طرز کے اوپر دنیا میں لیگ کرکٹ کھیلی جاتی ہے یا یہی ماڈل اپنایا جاتا ہے, تو ہم کیا صرف کریڈٹ دیتے رہیں کہ بھائی ہم آپ کو بہت کریڈٹ دے رہے ہیں, ہم آپ کے فیور میں بات کرنا چاہتے ہیں, اب ہمیں کہیں کمپیٹیٹیونیس تو لے کر آنی ہے کہ بھائی دنیا میں لیگز اس طرح ہوتی ہیں, اب اسی طرح اسی ماڈل کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. وائی دس ٹرانزیشن کہ چلو جی اب اتنی یہ بھی مل جائے اور پھر اتنا یہ بھی مل جائے. دیکھیں, آپ اگر سیکنڈ موسٹ لوکریٹو لیگ بن جاتے ہیں تو سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے اوپر. جی میڈم, دیکھیں آپ کو اپنی بھی ایفرٹ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے. میں اگین یہی بات کروں کہ آپ اگلی 2 ٹیموں کو آنے کے لیے جو پہلے کی 4 ٹیمز ہیں 5 ٹیمز ہیں ان بالکل ہی زیرو نہیں. میرے خیال سے اب جو ان ٹیمز کا تھنک ٹینک ہے اس کو اور بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ پلیئرز کے بارے میں تو سوچ رہے ہوں گے, ریٹینشنز کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوں گے, لیکن آکشن کیونکہ پاکستان میں پہلے نہیں ہوا, سو آکشن میں کس طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے پیسوں کو, جو پرس آپ کے پاس لمیٹڈ ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور ریٹینشنز کیسے کرنی ہے, اس کے لیے ایکسپیرینس لوگوں کا ہونا بھی میرا خیال ہے آرگنائز کرائی جا رہی ہے if I'm not wrong. لیکن اس میں جو سچویشن ہے بازی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئیڈیلی تو آپ کو 3-4 ایسے وائسز چاہیے ہوتی ہیں جب آکشن ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کے پاس ظاہر ہے ہیڈ کوچ اور مینٹور وہ بیٹھے, لیکن اس کے ساتھ جو کور گروپ ہے اس میں 3-4 وائسز چاہیے ہوتی ہیں جو ریزن آؤٹ کریں کہ یار یہ اب یہ پلیئر نکل کے ہمیں اس قسم کا پلیئر چاہیے, تو اس میں ڈفرینٹ آپ کو وائسز چاہیے ہوتی ہیں. آئی تھنک ثنا نے بات کیا کہ ثنا کو بیچ میں کہیں آکشن میں ضرور نہیں ہونا چاہیے. ظاہر سارے میچز دیکھتی ہیں, ابھی بات ہو رہی تھی, سارا ہر پاکستان کے ہر پلیئر کا ان کو پتا ہے. آکشن میں تو آپ بھی موجود تھے, ہم سکولز جاتے تھے, جب ہم کالجز میں جاتے تھے 2 قسم کے ایگزامز ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا بھائی یہ سلیبس ہے جاؤ تیاری کرو, ایک ہوتا تھا اوپن بک ایگزام ہوتا تھا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کیونکہ یہ اس قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں اور obviously اس کے بارے میں کنسلٹیشنز ہوں گی. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک کیمرہ ریہرسل ٹائپ ہوتی تھی کہ تم اسلام آباد یونائٹیڈ بن گئے, آپ لاہور قلندر بن گئے, کراچی کنگ بن گیا, پک آرڈر سب کے پاس موجود ہوتا تھا. اگر کسی نے یہ کھلاڑی نہیں اٹھایا تب یہ اٹھا لیں گے, سب تیاری سے آتے تھے. اب جب یہ ہم پول کی بات کرتے ہیں اور آکشن, یہ آپ کو کب پتا چلا؟ مجھے ہمیشہ سے ہی پتا تھا یہ الحمدللہ. لیکن جب ہم اسکول کی گھنٹہ پہلے یہ تو ایک سینیریو ڈسکس ہو رہا تھا, تو جب ہم اس پول کی بات کرتے ہیں یا ڈسکشن کرتے ہیں اس کے بارے میں, ہاؤ ڈو یو تھنک دا ٹیمز نیڈ ٹو پریپیئر؟ پہلے تو میں آپ سے ڈس ایگری کروں, جب آپ کالج اور اسکول گئے تھے تو آپ کا تو مجھے یہی مشہور یاد ہے کہ آپ کے گینگ کے حصہ, ہاں لڑائیاں ہوتی تھی, یہ وہ تو لڑائی جھگڑے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ہمیں تو گھر پہ مار پڑتی تھی, اس کے بعد ہم باہر سے آگے یہ بتائیں کہ باہر بھی پڑتی تھی, باہر بھی پڑتی تھی. یہ ہوا ہوگا شاید ایک آدھ دفعہ, بٹ سرٹنلی ہمیں تو گھر سے ہی مار پڑتی تھی. بٹ اب اگر ہم ٹیمز کی تیاری کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ پھر تو ایسا ہوگا کوئی ٹیم بہت اچھی بن جائے گی, کوئی ٹیم بہت ہی ویک رہ جائے گی. بس پھر اب کیا کر سکتے ہیں آکشن میں, تو پھر ایسے ہی ہے نا. آکشن میں آپ کو لائیو اس وقت آپ کو ڈیسیژن لینا ہے, اور اس وقت آپ کے پاس آپشنز ہونی چاہیے کہ یار چلو ہم نے اس پہ فوکس کیا, یہ نکل گیا, تو ہم کون سے پلیئر کو جانے نہیں دے سکتے اور کون سے پلیئر پہ ہم مطلب چلے جانے دیں. ہمارے پاس ہماری ٹیم کے مطابق ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے. تو یہ سارا کچھ تو آپ کو پہلے سے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا یہ سارا. لیکن آن دا اسپاٹ آپ کے پاس, ویسے میں نے کہا نا کہ آپ کے پاس 3-4 وائسز ہونی چاہیے. آپ ڈیٹا اینالسٹ ہوگا, ایک ڈیٹا بتائے گا آپ کا سارا, وہ آپ نے پہلے سے, پلس آپ کے پاس وہ فائنینشیل ایسپیکٹ والے بھی لوگ ہوں گے, سارا کچھ ہوگا. لیکن اس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ اسپیشلی پاکستان, باہر کے پلیئرز کا تو ساروں کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں, بھائی انڈر 19 کے پلیئرز ابھی آپ کے سامنے, بالکل انڈر 19 کے پلیئرز ہیں, فرسٹ کلاس کے پلیئرز ہیں, جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کا جو ایسے دنیا میں تو اسکاؤٹس ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا پلیئر کہاں پہ کیا ہے, تو ویسے آپ کے پاس بندے ہونے چاہیے جو آپ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہو. اسی لیے میں ثنا کا کہہ رہا تھا کہ یہ مذاق لے, آپ بھی ہنستے ہیں, مذاق کا سمجھے, لیکن اگر آپ کو عبور ہے,
آپ کو پتا ہے ایک مطلب اوور آل پاکستان کرکٹ کے پلیئرز کا پتا ہے کہ اس لڑکے کی کیا اسٹرینتھ ہے, یہ کدھر یوٹیلائز ہو سکتا ہے. تو وہ آکشن میں اسپیشلی ڈرافٹ میں تو آپ کو آلموسٹ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس نے انہوں نے یہ لینا, اسے بلکہ پہلے سے بھی ہو جاتا ہے کہ یار چلو تم وہ لے لو, ہم یہ لے لیتے ہو. پر آپ کے جب آرڈر آتا ہے کہ یہ ان کی پہلی ہوگی پک آرڈر آتا ہے, تو اس میں آپ کو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی آپشنز اویلیبل ہوں گے. اس وقت آپ کے پاس آپ کو نہیں پتا ہوگا کون سی آپشنز اویلیبل ہے, تو آپ کو آن دا اسپاٹ اس وقت ایسا کوئی بندہ ہونا چاہیے جو کہ میرے دماغ میں 2-3 نام آتے ہیں. ایک تو ثنا کا آتا ہے, راشد لطیف ہیں, جن کو بہت ہی ڈیپلی جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سا پلیئر کہاں پہ اسٹرینتھس وغیرہ. تو وہ اس قسم کے لوگ آپ کے اس پہ بیٹھنا بہت ضروری ہے. آپ کا اپنا بھی کافی ایکسپیرینس ہے اس چیز. نہیں میں تو اتنا غور سے نہ میچ دیکھتا ہوں, بھی پتا ہوتا ہے بہت سارے, نہ میچ دیکھتا ہوں نہ کوئی, تو میرا تو وہ اور آئی تھنک اس میں بہت ایڈوانٹیج رہے گا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بھی. آئی گیس سرفراز وہاں پر موجود ہیں اور بڑے اچھے کیپٹن بھی رہے ہیں, اور اس طرح کے پلیئر جب وہاں پر ہوں گے, اور آئی تھنک میرے خیال سے شعیب ملک کو بھی جیسے سیالکوٹ اسٹیلینز کی طرف چلے گئے ہیں. تو یہ آپ کا جو بازل بھائی نے بات کی کہ جو کیپٹنسی مائنڈ سیٹ ہے وہ وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے صرف اور صرف پرس ہی نہیں دیکھنا, فائنانسز نہیں دیکھنے, کسی پلیئر پہ سٹک بھی نہیں کرنا, اسی وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کس سے ریپلیس کرنا ہے. تو اس میں جو کیسے اس ٹیم کو یوز کرنا ہے, ایک کپتان کا مائنڈ سیٹ وہاں پر بڑا ضروری ہوگا. شاید ان دو ٹیمز کو اس کا بہت اور مائنڈ فل ریفلیکسز بھی چاہیے, کیونکہ باری نہیں آئے گی, باری تبھی آئے گی جب آپ ہاتھ کھڑا کریں گے کہ سر ہنسی اویلیبل. اچھا اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, بھائی وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کا کوچ تو ہم لے آئے تھے, تو اب کوچ کے لیے بھی وہ میرا خیال ہے ڈھونڈ رہے ہوں گے کسی کو. تو آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح آگے آنے والے, کیونکہ جب کوچ آتا ہے میرا خیال ہے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ جتنی بھی ٹیمز ہیں جو کوچز کے اوپر محنت کر رہی ہیں, یہاں پہ بھی تھوڑی گفتگو ضرور ہونی چاہیے کہ یار وچ کوچز ٹو برنگ ان, کوچ لائیں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ لگ جائیں, یہ گفتگو. کیونکہ المیہ کچھ ایسا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ میرا خیال ابھی لاہور قلندرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میرے خیال بات تھوڑی سی اور کھل جائے. سب کو پتہ ہی ہے کہ ابھی آربیٹریٹر نے کیا کہا ہے, پھر کیا اپیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. ڈفرنٹ سبجیکٹ, بھائیوں کی بات ہے, آپس میں ہی حل ہو جائے, ہم تو دعا گو ہیں, تو بہتر ہوگی. نہیں ہو رہی اگر, تو پھر جو بھی جس طرح رائٹ فل یا لافل طریقہ ہے اس سے ہونی چاہیے. اگر کسی بھائی سے غلطی ہو گئی ہے یا کوئی کسی کا 51% شیئر کھا گیا ہے تو اس بھائی کو معذرت کر لینی چاہیے. میرا تو بھائیوں میں تو چلتا رہتا ہے, معاملات ہیں, اور جہاں پیسے ہو میرا خیال ہے وہاں بھائی داری دیکھنی چاہیے, پیسے نہیں دیکھنی چاہیے. ہم ذرا چھوٹے وقفے کی جانب بڑھنا چاہ رہے. جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو انڈیا میں جا کے انہوں نے ریفیوج حاصل کر لیا. پھر مستفیض کے اوپر آگے جھگڑا شروع ہوا. جب مستفیض کو انہوں نے ایکسپیل کیا آئی پی ایل سے, تو اس کے بعد انہوں نے بین کر دیا ٹیلی وائز کرنا آئی پی ایل کو, انہوں نے بلینکٹ ڈال دیا. پھر اس کے بعد ایک دو اور وہ جو ان کا اسٹوڈنٹ جس کی وجہ سے اپ رائزنگ ہوئی تھی, ہادی جس کا نام ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کے مرڈر میں انوالوڈ ہیں انہوں نے بھی شاید انڈیا میں ریفیوج حاصل کیا ہے. اس کے بعد یہ ساری بات چلتی رہی. بنگلہ دیش نے کہا پھر جی چونکہ اس ہادی کے انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے کہا ہمارے کھلاڑی تو سیف نہیں ہے, اور چونکہ وہ سیف نہیں ہے تو ہم نہیں جا سکتے انڈیا میں T20 انٹرنیشنل ورلڈ کپ کھیلنے, ہمیں بھی شری لنکا میں کھلا لیں. لیکن آئی سی سی نے جو ہے ان کی ریکویسٹ کو ہے وہ رد کر دیا. ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی آئی ہے BCB کی جانب سے. وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ چینجز دی انٹائر سینیریو ناؤ. اب ان کے جو کرتا دھرتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وی ول گو بیک ٹو دی ICC ود اے پلان ٹو پلے ان شری لنکا. دے ڈڈ گیو اس اے 24-hour ultimatum, but a global body can't really do that. ICC will miss out on 200 million people watching the World Cup. It will be their loss. یہ 200 ملین نہیں ہوں گے, یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان بھی بیک کر رہا ہے. جی میڈم سنا. بالکل, آئی تھنک یہ بنگلہ دیش کا ایک بہت اسٹرانگ سٹانس ہے, اور ایسی چیز کے اوپر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اتنا اسٹرانگ ہونے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے, بیچ میں کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے. دیکھیں بہت سے پلیئرس کی خواب اس سے وابستہ ہوتے ہیں. آپ ورلڈ کپ کی تیاری کرتے ہیں 2 سال 4 سال سے, آپ اس سے بھی زیادہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, بورڈ کا اتنا زیادہ پیسہ لگا ہوتا ہے, بہت زیادہ فائنانسز انوالو ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیجن, جس کے بعد آپ کو پتہ ہے سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں, فائنینشیل ڈیمیجز بھی ہو سکتے ہیں, باقی بہت سی چیزیں. اور کنسرن ان کا لیجٹ ہے, جس طرح کی سیکیورٹی کی اس وقت حالات ہو گئے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ BCCI کی طرف سے بھی بہت سی سیریز منع ہوئی, ان کی ویمنس نے جانے سے منع کر دیا, ان کے مین نے جانے سے منع کر دیا. تو بنگلہ دیش میں ایشیا کپ کی آئی گیس جو میٹنگ تھی اس میں بھی نہیں شرکت کی تھی. تو یہ
کافی دیر سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو آئی سی سی کے لیے اگر تو یہ ورلڈ کپ پورا انڈیا میں ہو رہا ہوتا میں سمجھتی کہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے آئی سی سی کے لیے لاجسٹکلی اس کو اتنے لاسٹ مومنٹ کو ڈیل کرنا, بٹ کیونکہ آلریڈی آپ سری لنکا میں کافی میچز کرا رہے تھے, سو بہترین فیصلہ تو یہی ہوتا کہ اگر بنگلہ دیش کو کسی ایک ٹیم سے سواپ کر کے اور ان کے بھی میچز یہاں پر کرا دیے جاتے, جو کہ بنگلہ دیش کہہ بھی رہا ہے کہ آپ ہمیں ویسے کر دیں. بٹ آئی گیس پریسیڈنٹ بھی سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آپ آخری ٹائم پہ ایسے نہیں کر سکتے, بٹ ریزن آپ دیکھیں اگر کوئی بھی دنیا کی اور ٹیم سیکیورٹی کو سامنے رکھے آئی سی سی کے, تو آئی سی سی نے آج تک ہمیشہ ان ٹیمز کی سنی ہے اور کبھی بھی کسی ٹیم کو فورس نہیں کیا گیا کہ اگر وہ کہیں پہ تھریٹنڈ فیل کری ہے تو اس نے جا کے لازمی کھیلنا ہی ہے. سو یہ اب ساری سچویشن سامنے میرے خیال سے لاس ہوگا, بہت بڑا لاس ہوگا, اور ہسٹری کہ آپ رانگ سائڈ پہ آ سکتے ہیں اگر یہ فیصلہ اسی طرح آگے چل گیا تو. ایگزیکٹلی. اور یہ جتنی بھی جو مسئلے مسائل ہیں یہ شروع جو ہے وہیں سے ہوئے تھے, جو کہ اب جو ہے ان کی باری آئی ہے ورلڈ کپ ہوسٹ کرنے کی. اور سیکیورٹی کنسرن بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جو میں آپ سے اپرائزنگ کی بات کریں, اسٹوڈنٹ ہادی کی بات کروں, کہا یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو قتل میں شامل ہیں افراد وہ انہوں نے ریفیوج حاصل کیے انڈیا میں. سو دیر از کوائٹ لاٹ ایٹ رسک. بٹ ہم صرف ابھی ذرا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب رہتے ہیں. بنگلہ دیش کا کرکٹ بورڈ کا انٹرم حکومت کا یہ فیصلہ کہ ہماری ٹیم آئی سی سی ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گی اگر انڈیا میں کھیلنا ہو. بنگلہ دیش کا جو بھی سیکیورٹی کنسرنز ہے, ان کا اپنا گورنمنٹ اگر ان کو اجازت نہیں دے رہی تو کافی عجیب سی سچویشن ہے, کیونکہ جو سلیکٹیو جسٹس ہوتی ہے وہ نو جسٹس سے زیادہ ڈینجرس ہے. کیونکہ آپ نے جب پہلے یہ معاملات ہوئے تھے تو آپ کہتے تھے کہ آئی سی سی کہتا تھا کہ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. اب آپ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے برعکس جا رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں, آپ ووٹنگ کرا رہے ہیں کہ آیا کہ مطلب آئی سی سی کے ممبرس کی ووٹنگ ہوئی ہے کہ جی بنگلہ دیش انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلے یا نہ کھیلے. تو سیناریو بڑا عجیب سا ہے, مطلب کیس وہی ہے لیکن فیصلے دو الگ الگ ہیں. ہائیبریڈ ماڈل چیمپئنز ٹرافی میں ہو جاتا ہے, انڈیا پاکستان نہیں آتا. ہائیبریڈ ماڈل ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے سری لنکا میں بالکل ہم شفٹ کرتے ہیں, وہ ہو جاتا ہے. اب بنگلہ دیش کی باری آئی تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا شفٹ. اب جب وہ اڑے میں ہیں کہ نہیں, ہم اڑے ہوئے کیا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کنسرنز ہے یہ, اور ریل ہیں یا نہیں ہے. جب ان کا گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو ہیں. اگر آپ نے ایک پلیئر کو, بنگلہ دیش کے ایک پلیئر کو آئی پی ایل کھیلنے سے منع, اس کو واپس بھیج دیا, تو آپ ان کی پوری ٹیم کو بلا رہے ہو کہ نہیں آپ آ کے ادھر کھیلو. تو یہ کچھ مطلب چیزیں کچھ سمت میں نہیں چل رہی. تو فیصلہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ فیصلہ بھی اپ ہولڈ ہو سکتا ہے. بنگلہ اگر یہی سیناریو ہے تو بنگلہ دیش تو یہ آربیٹریشن کورٹ ہوتا ہے ورلڈ کا, اس میں بھی جا سکتا ہے کہ یار یہ دیکھیں ناانصافی ہو رہی ہے. اچھا, اب بات بالکل امین الاسلام نے بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی تھوڑے سے تو ملک ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں. ورلڈ کپ میں آپ کا ایک, آپ نے اگر بنگلہ دیش نہیں جاتا تو ایک ایلیمنٹ تو آپ نے ختم کر دیا. یہ تو ایک بہت اور میسو فالوئنگ ہے بنگلہ دیش. ہمیں پتہ ہے بنگلہ دیش میں کتنی زیادہ کرکٹ دیکھی جاتی ہے. وہ کرکٹ کو نہیں چھوڑتے, جو ان کا لیگ کا میچ ہو یا ان کی بائیلیٹرل سیریز میں گراؤنڈ بھرے ہوتے ہیں لوگ. ایون ان کی جب ان کو انٹرنیشنل سٹیٹس نہیں ملی تھی تو جب کلب کرکٹ ان کی ہوتی تھی تو وہ تو بہت ہی پیشنیٹ تھے. مطلب یہاں سے پاکستان سے بہت سارے پروفیشنلز جاتے تھے وہ کلب کرکٹ کھیلنے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یار اگر ہم میچ ہار جاتے تھے نا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا, کیونکہ وہ کراؤڈ ہار برداشت نہیں کرتا تھا. تو وہ بہت ہی پیشنیٹ ہے جگہ کرکٹ کے لیے, اور وہ اگر نہیں کھیلیں گے تو اس کا بہت ڈیمیجنگ افیکٹ ہے. اس لیے پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. اگر فار انسٹنس پاکستان بھی کہہ دے کہ جی ہاں ہم نہیں کھیلتے کیونکہ آپ ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, ہاں, تو آپ ورلڈ کپ پھر آپ کا کیا رہ جائے گا. اگر آپ کی 2 ٹیسٹ پلینگ نیشنز ورلڈ کپ نہیں کھیلتی اور فل ممبر نیشنز, تو پھر آپ کا ورلڈ کپ کیا رہ جاتا ہے. یہ انکلوسیو ہونا چاہیے اس میں, ٹھیک ہے. آئیڈیلی تو یہ ہونے نہیں چاہیے کہ جہاں پہ ورلڈ کپ ہے وہیں پہ سارے کھیلیں, آئیڈیلی تو نہیں, لیکن اگر گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی, جو بھی گورنمنٹ ہے, اگر آپ کو کوئی بھی ٹیم ہے, کوئی بھی کنٹری ہے, کوئی گورنمنٹ آپ کو سیکیورٹی کی وجہ سے اجازت نہیں دے رہی, آپ ان کو اوور رول کیسے کر سکتے. یہ مجھے
बात समझ नहीं आ अगर रही किसी के लिए कोई और फैसला, इनके लिए कोई और एक ही केस है और फैसले दो अलग, वो समझ में नहीं आ रही। एग्जैक्टली अच्छा वो समझ में नहीं आ रहे। अब जो पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है कि जी ठीक है आप बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी करें, आईसीसी एक ऐसी बॉडी है जिसका फर्ज बनता है कि वो अकोमोडेट करे, वो नहीं करना चाह रहे। पाकिस्तान के केस में शायद वो अकोमोडेट करते हैं। इज इट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान आते हैं, बहुत सारे आई बॉल्स, लॉट ऑफ मनी, राइट्स एंड क्वाइट लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर इन्वॉल्व। पाकिस्तान का स्टांस यही रहना चाहिए टू सपोर्ट बांग्लादेश के जी आप उनसे नाइंसाफी कर रहे हैं, हमारे केस में कोई और या उनके केस में कोई और फैसला, इनके साथ देखिए कोई और फैसला। और तो उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, तो पाकिस्तान तो उनके साथ खड़ा है। जो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर नाइंसाफी हो रही है तो हम इनके साथ खड़े हैं, तो स्टांस तो पाकिस्तान का बिल्कुल सही है और शायद थोड़ा सा प्रेशर भी डालने वाला स्टांस है। अब आईसीसी अगर इस पे टस से मस नहीं होता तो फिर आगे देखेंगे क्या होता है। जाहिर है अगर आप मैं काफ़ी जगह बात चुका हूँ, अगर आपने कोई किसी असूल पे आप खड़े होते हैं तो आपको फिर सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो अगर ये जो फाइनेंशियल आपको वो जो ठीक है आप कोई वर्ल्ड इवेंट नहीं खेलते तो आपको वो फाइनेंशियली हिट करता है या आपको थोड़ा बैन लगता है, वो आपको फिर वो सहना पड़ता है क्योंकि आपने एक स्टांस लिया है। बांग्लादेश ने तो अपना स्टांस बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि जी हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो अगर वो उस स्टांस पे कायम है और पाकिस्तान अगर सपोर्ट करना चाहता है और पाकिस्तान ये देखता है कि नहीं यार ये हमारे लिए स्टांस लेना ज़रूरी है, तो इसमें मतलब मॉरली या उस अगर वो असूल पे स्टांस लेना तो इसमें कोई मतलब दो राय नहीं और कोई कबाहत भी नहीं और ना ही होनी चाहिए कि असूल अगर हो तो फिर सबके लिए एक ही हो। तो आईसीसी की लीडरशिप का इसमें क्या रोल होना चाहिए? अभी उन्होंने वोटिंग के भी हवाले से बात की। इज इट more of ICC's leadership or is it India's political leadership which is intervening? देखिए काफ़ी मैं तो हैरान हुई हूँ, मतलब इतना बड़ा जो एक 14-2 का जो वोट जो बताया जा रहा है मीडिया में, तो ये तो बहुत हैरान कुन बात है क्योंकि हम एक तरफ बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एक तरफ हम जस्टिस की बात करते हैं, रेसिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा आईसीसी खुद भी बहुत उनका स्टांस स्ट्रॉन्ग है। तो अगर देखा जाए तो फिर आपको इन टीम्स को एक जैसा ट्रीट करना होगा और ये अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान है बाहर की टीम्स का भी। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक साथ खड़े हैं इस चीज़ के ऊपर। हमने पहले भी देखा कि जस्टिस को लाने के लिए जैसे एक ऑस्ट्रेलिया का स्टांस था वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर कि हम अफगानिस्तान से नहीं खेलेंगे, ये भी वो उस तरह की सिनेरियो है कि एक टीम जिसने क्वालिफाई किया है, जिसने एक ऐसी प्रॉपर तरीके से वो क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप तक आए हैं और उनको अब एक प्रॉब्लम आ रही है सिक्योरिटी की और जेन्युइन प्रॉब्लम है, सारी दुनिया को नज़र आ रही है। तो उसके ऊपर आईसीसी का फैसला, मैं तो अभी भी समझती हूँ आईसीसी के पास एक मौका है, ये जो अपील कर रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इसके ऊपर काम करके और एक टीम को स्वैप ही करना है और आप श्रीलंका में वो मैचेस करा दें। अभी स्टिल डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये फैसला ना दूसरी तरफ गया और पाकिस्तान ने भी अपना स्टांस रखा बरकरार, तो फिर बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट इसका क्रिकेट के ऊपर पड़ेगा। कल को क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रहा है, आपने अपनी स्पोर्ट को भी देखना है कि आप उसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, तो बहुत से इसके रिपरकशंस होंगे लॉन्ग टर्म। तो आई थिंक अभी भी आईसीसी के पास टाइम है कि ये इस फैसले को दुरुस्त कर सकते हैं। एग्जैक्टली, या इसको रिकंसिडर करें। थैंक यू सो मच बाज़ी भाई। आईसीसी के पास टाइम है, आपके पास नहीं है। थैंक यू सो मच बाज़ी भाई फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच मैडम सना फॉर बीइंग विद अस। मैं मेरे ख्याल है इख्तिताम में सिर्फ एक ही बात करूंगा। आपको याद होगा कि एक दफ़ा कुछ अरसे पहले की बात होगी, बट ये बहुत डिस्कशन हुई बिग 3 के हवाले से। And I think it's about time that we need to kind of think and gather around, make sure that we take that stance जिसके बारे में बाज़ी भाई ने बात की कि अगर आप हक पे खड़े हैं तो भी खड़े रहें, फिर सपोर्ट करें, ठीक है। उसके जो रेपरकशन होंगे, लेकिन हमें फिर हक की बात करनी चाहिए, उसके ऊपर अटल रहना चाहिए। और ये एक चीज़ कि अगर इंडिया को क्रिकेट वाइज भी, डिफेंस वाइज तो चलो वो बात हो गई, वो और प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं करता हूँ, लेकिन अगर क्रिकेट वाइज भी बात करें, अगर किसी एक इंसान ने जगह दिखाई है उनकी, तो मेरे ख्याल है उसके पीछे एक ही नाम है और वो हमारे चेयरमैन है मिस्टर मोहसिन नकवी। Until next